حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ اکرام نے مختلف رائے پیش کی. کسی نے یہود کی طرح بوم اور کسی نے عیسائیوں کی طرح ناقوس یعنی گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا. اسی رات عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد الرباح رضی اللہ عنہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے. انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی اذان دینے کا حکم فرمایا. اذان سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا، میں نے بھی اسی طرح اذان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے. اس کے بعد سے ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسلام میں سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہوئے اور دوسرے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ بنے. بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے وہ بلندی اور شوکت عطا فرمائی کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے. ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے. ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سنتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ ہمیں اپنے غصے کی وجہ سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک و برباد نہ کرنا، بلکہ ہمیں اس سے پہلے عافیت دے دے. ایک اہم ملکی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مؤمن اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خشکی اور تری یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے بربادی اور لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے پوری دنیا میں تباہی پھیلے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ اس دنیا میں ہے تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں. دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے. فائدہ جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ اٹھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے بچے رہنا چاہیے. آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی اور ان کی شاخیں ہیرے جواہرات کی ہیں. اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے تو ایسی سریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک کبھی بھی نہیں سنی ہوگی. طب نبوی سے علاج امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبریکا ومن کل داء نشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں آتی ہے، تم کنارے سے کھایا کرو، کھانے کے بیچ سے مت کھایا کرو. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين